فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، تمہارے کھانے کے لیے ہے، اجازت ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور ان محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ جو استطاعت نہیں رکھتے، یعنی دونوں کے لیے جائز ہے۔ اب یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ضرور کھایا جائے اس کو، آج کل جیسے حالات ہیں رش ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہر کے لیے کہ وہ جا کر وہاں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور بس پیسے جمع کرا دیے جاتے ہیں بینک میں، وہ وقت بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس وقت تمہاری قربانی ہو جائے گی، تو وہ قربانی اللہ کو قبول ہو جاتی ہے۔ ثم الیقظوا تفثہم، اور پھر اس کے بعد یعنی جب تم قربانی کر لو اس کے بعد پھر اپنا وہ میل کچیل دور کرو، یعنی گرد غبار جو کچھ پڑ جاتا ہے احرام کے اوپر، پھر تم جو ہو قربانی سے فارغ ہو کر سر منڈواؤ، حجامت کراؤ، احرام کھول دو، غسل کرو، اپنے اور گندگی جو ہے اس کو دور کرو، ناخن کاٹو، پھر احرام کی پابندیاں تم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی جو بھی نظریں تم نے مانی ہیں ان کو پورا کرو۔ وَلْيَطَّوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر اس پرانے گھر کا طواف کرو، قدیم گھر کا۔ یہ عتیق کے کئی معنی ہیں، قدیم بھی اس کا مطلب ہے، معزز بھی اس کا مطلب ہے، تو یہ سب معنی اس کے ساتھ منسوب ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، کہ یہ قدیم گھر بھی ہے اور ایسا گھر بھی ہے جو بہت زیادہ محترم ہے، جس کا احترام ہے یہ، تو یہ ہے کہ اس کا طواف کرو۔ یہ پابندیاں احرام کے بعد تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک پابندی باقی رہتی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک کہ یہ طواف زیارت نہ کر لیا جائے، یعنی اس کے بعد پھر مکہ جاتے ہیں منا سے اور طواف کرتے ہیں، جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارت کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بیوی سے تعلق بھی جائز ہوتا ہے۔ یہ ذالکہ، یہ تھا مقصد اس گھر کو تعمیر کرنے کا، یعنی تم اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، اس کو تم اجاگر کرو اپنے اندر۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے رب کے نزدیک اسی کے لیے بہتر ہے۔ یہ تو اللہ کی ان حرمتوں کا احترام کرنا اللہ کو قبول ہے اور تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی قسم کے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کا ذکر تم سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ یعنی کیا چیز حلال نہیں ہے؟ یعنی مردار جو ہے وہ حلال نہیں ہے، جانور کا خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، بہتا ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کرتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ سور کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو تمہارے لیے پہلے بیان کر دی گئی ہیں، ان کے علاوہ باقی جو جتنے بھی مویشی ہیں اللہ نے سب تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں۔ اور پھر یہ کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو، اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس طرح کسی بھی قسم کی گندگی سے تم گھن کھاتے ہو، وہاں کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے، بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اسی طرح سے بتوں کی گندگی سے بھی تمہیں نفرت ہونی چاہیے، تمہیں ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ اپنی سوچ اور فکر کو بھی اس سے پاک رکھو، ان سے اتنی گندی چیز ہے یہ بت جو ہے۔ اور یہ کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بھی اجتناب کرو۔ جھوٹ یہ بہت قابل نفرت چیز ہے، اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور شرک ایک جھوٹ کے حوالے سے یہ نفاق کی ایک علامت ہے، منافقت کی ایک علامت ہے۔ یہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ آیات المنافق ثلاثہ، 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اور اس میں سب سے پہلی یہی ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور باقی 2 کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔
اور پھر ایک اور روایت میں چوتھی بھی بیان کی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کوئی تنازع کی صورت پیدا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ تو جھوٹ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ جھوٹ میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، جھوٹی گواہی دینا جو وہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، بہتان جو ہے وہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، یعنی کسی بھی قسم کا جھوٹ ہو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اور یہ کہ جھوٹ ایک بیماری بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے الصدق شفاء والکذب داء، سچ جو ہے وہ شفا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بیماری ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو ہر قسم کے جھوٹ سے بچاؤ۔ حنفاء للہ، اور ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ۔ جیسے کہا نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی خاطر ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، پھر بعد میں اوروں کو کہتا ہوں، سب سے پہلے میں خود عمل کرتا ہوں۔ تو یہ ہے حنفاء للہ، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے بندے بن جاؤ، غیر مشرکین بھی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی حق تلفی ہے یہ شرک کرنا جو ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کی حق تلفی ہے یہ۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کسی ایسے شخص کو جس نے اس کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے شرک کیا، اس کے ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے اختیارات میں، یعنی کسی طرح بھی جس نے اس کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور پھر یہ کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اب دیکھیں کتنی خوبصورت مثال اللہ نے دی ہے، تمثیل فرمایا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر گیا، آسمان سے گر گیا، فَتَخْطَفُهُ طَيْرٌ، پھر یا تو اس کو پرندے اچک لیں جب وہ گر رہا ہے، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فی مکان صحیح، یا ہوا اسے اڑا کر لے جائے اور کسی دور جگہ ایسے پھینک دے کہ اس کے چیتڑے اڑ جائیں۔ دیکھیں تین چیز اس میں بیان ہوئی ہے، آسمان، پرندے اور ہوا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر گیا، دوسری چیز پرندے اس کو اچک لیں، اور تیسرا یہ کہ ہوا اس کو اڑا کر کہیں ایسے پھینک دے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں آسمان سے مراد انسان کی نفسانی حالت، فطری حالت ہے، فطری حالت کہ فطری طور پر ہر شخص مسلم ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں ہے دین اسلام، اور پھر حالات ہے کہ اس کو مجوسی بنا دیں یا مشرک بنا دیں یا یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں۔ تو آسمان سے مراد انسان کی فطرت، فطری حالت ہے، اور جب وہ اللہ کے پیغمبروں کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی یہ فطری حالت مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ اسی فطری حالت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ لیکن اگر پرندے اسے چک لیں، جیسے کہ فرمایا اس سے مراد شیاطین ہیں، اگر وہ شیطانوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو وہ اپنی اس فطری حالت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ہوا سے مراد اس کی نفسانی خواہشات ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے تابع کر لیتا ہے تو بھی وہ اپنی فطری حالت سے دور ہو جاتا ہے، اور نفسانی خواہشات کہاں لے جائیں گے اس کو ذلت میں، گڑھے میں پھینک دیں گے لے جا کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت تمثیل سے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے جیسے آسمان سے گر پڑا، اب یا تو پرندے اس کو چک لیں اور بوٹی بوٹی کر کے اس کو نوچ کے کھا جائیں، یا ہوا اس کو کہیں ایسے دور پہاڑوں سے ٹکرا دے، کہیں پھینک دے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو توحید سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی ہی اسی میں انسان کی عزت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ذالک ومن
وَمَن يُعَظِّمْ شعائر ذَلِكَ، یہ ہے تمہارے لیے طریقہ عمل کرنے کا. وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کی شعائر کا احترام کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس کا تعلق تو دلوں کے تقوی سے ہے. جو دل تقوی سے بھرپور ہے وہ اللہ کے شاعر کا احترام کرے گا. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے. ثم محلھا، یعنی یہ جانور جو قربانی کے تمہارے ساتھ ہیں ایک خاص وقت تک تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. یہ بھی تاثر تھا کہ ان سے سواری کا کام نہ لیا جائے، یا اگر وہ جانور دودھ دے رہا ہے تو اس کا دودھ نہ پیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ ان جانوروں پر تم سوار بھی ہو سکتے ہو، اور ایک خاص وقت تک کے لیے یعنی قربانی ہونے تک ان کے دودھ کو بھی استعمال کر سکتے ہو. اور پھر ثم محلھا الی بیت العتیق، اور پھر اس کا آخری ٹھکانہ تو اس قدیم گھر کے پاس ہی ہے، یعنی وہیں بنا میں تمہیں وہاں ان کو قربان کرنا ہے، وہ ان کا آخری ٹھکانہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے یہ عبادات کا نظام رکھا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.